وقل رب زدني علما لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين۔ سورہ یوسف کی 7ویں آیت کی تفسیر چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اور ان کے بھائیوں کے واقعات میں، اس قصے میں سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ گزشتہ شب یہ بتایا گیا تھا کہ دنیا میں کسی سے محبت کا ہونا یہ اللہ کے یہاں آزمایا جائے گا، محبت کرنے والے کو بھی آزمایا جائے گا اور جس سے محبت کی جا رہی ہے اسے بھی آزمایا جائے گا۔ اور یہ بات بھی بتائی گئی تھی کہ جہاں تک میاں بیوی کی محبت کا تعلق ہے تو شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ آپس میں محبت کا اظہار کریں، ان کے اظہار کرنے کی کوئی حد نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک محبت حقیقی کا سوال ہے، محبت حقیقی تو بس اللہ سے ہونی چاہیے۔ اس دل میں بس اللہ کی محبت ہو، اللہ کی چاہت ہو، اللہ کا پیار ہو۔ یہ دل دنیا اور مافیہ کی تمام محبتوں سے خالی ہو، بس اس دل میں اللہ کی محبت اور اس کا اظہار۔ اللہ کی محبت کے بعد جس سے بھی محبت ہو رہی ہے وہ محبت بھی اللہ ہی کی نسبت سے ہونی چاہیے۔ ماں باپ کو اولاد سے محبت ہے تو یہ اولاد کی محبت محض اللہ ہی کی وجہ سے ہونی چاہیے۔ یا اولاد کو ماں باپ سے محبت ہے تو یہ محبت بس اللہ ہی کی وجہ سے ہونی چاہیے۔ شوہر کو بیوی سے محبت ہے تو یہ محبت محض اللہ ہی کی وجہ سے ہونی چاہیے۔ اس طرح بیوی کو اپنے شوہر سے محبت ہے تو یہ محبت بھی محض اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ اسی طرح جہاں جہاں بھی محبت کی جا رہی ہے ان محبت کی نسبت اللہ ہی کی طرف ہونی چاہیے۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہے کہ اللہ سے محبت کس درجے کی ہونی چاہیے، اس کی کیا سطح ہو؟ اللہ سے محبت، دیکھیں، فطری محبت اور عقلی محبت، ان دونوں سے بڑھ کر اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ فطری محبت اور عقلی محبت، ان دونوں سے بڑھ کر اللہ سے محبت۔ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے جو دو وجوہات ہوتے ہیں۔ پہلی وجہ ایک تو فطری محبت ہے، مثلا ماں باپ سے محبت، اولاد کو ماں باپ سے محبت، یا ماں باپ کو اولاد سے محبت، بیوی کو شوہر سے محبت یا شوہر کو بیوی سے محبت۔ اسی طرح ایک بھائی کو اپنے بہن سے محبت یا بہن کو اپنے بھائی سے محبت۔ اسی طرح دادا دادی سے محبت، نانا نانی سے محبت، ماموں مامی سے محبت۔ یہ جتنی بھی رشتے ہیں ان سے جو محبت کا تعلق ہے یہ فطری محبت ہے، یعنی اس میں کوئی غرض نہیں ہوتی۔ ماں باپ اپنے اولاد سے کسی غرض کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، کوئی غرض نہیں ہوتی، بے غرض ان کی محبت ہوتی ہے۔ اسی طرح اولاد اپنے ماں باپ سے جو محبت کرتی ہے بے غرض محبت ہوتی ہے، اس محبت کے پیچھے کوئی مفاد نہیں ہوتا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہ فطری محبت ہے۔ جو اولاد کو ماں باپ سے یا ماں باپ کو اولاد سے، بیوی کو شوہر سے، شوہر کو بیوی سے، یہ جتنی محبتیں چلتی ہیں یہ فطری محبت ہوتی ہیں، یا کوئی غرض، کوئی مقصد، کوئی مفاد نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں فطری محبت۔ ایک اور محبت ہے عقلی محبت۔ عقلی محبت وہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی قرض میں ڈوبا ہوا ہے، اب کوئی بندہ اس کے قرض کو ہلکا کر دیتا ہے۔ اب وہ ہلکا کرنے والا نہ اس کا رشتہ دار ہے، نہ دوست ہے، نہ کوئی جان پہچان والا ہے۔ اب دیکھیں اس
मदद के नतीजे में, इस एहसान के नतीजे में उस बंदे के दिल में मोहब्बत पैदा हो गई उस शख्स के लिए, इसको कहते हैं अक्ली मोहब्बत। एक आदमी बीमार है, अस्पताल में पड़ा हुआ है, ज़ेर इलाज है, और इलाज के लिए कोई पैसा नहीं है। अब कोई बंदा उसकी मदद करता है, उसका ताउन करता है, तो अब इसके नतीजे में जो मोहब्बत उस शख्स के दिल में पैदा होती है, ये अक्ली मोहब्बत होती है। आदमी जब मजबूर हो, हालात में गिरा हुआ हो, मसाइल में फंसा हुआ हो, उस वक्त जब कोई आदमी मदद करता है तो उस वक्त जो बंदे की मोहब्बत और दुआएं निकलती हैं वो अजीब और गरीब होती हैं। तो यहाँ जो मोहब्बत होती है ये अक्ली मोहब्बत। अब देखें, अल्लाह ताला हमसे जो मोहब्बत का मुतालबा करते हैं वो ये कि बंदों से मुतालबा ये है कि तुम फितरी मोहब्बत और अक्ली मोहब्बत इससे बढ़कर मुझसे मोहब्बत करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी मोहब्बत जो मुझसे हो रही है ये फितरी मोहब्बत से कम है या अक्ली मोहब्बत से कम है ना। मैं तुमसे जो मोहब्बत चाह रहा हूँ ये फितरी और अक्ली मोहब्बत से बढ़कर। इसलिए अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया, मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़िही। हमने इंसान के सीने में दो दिल नहीं रखे, एक दिल है, बस एक दिल। दो दिल नहीं रखे कि एक दिल अल्लाह के लिए और एक दिल शैतान के लिए, एक दिल अल्लाह के अहकामात के लिए और एक दिल अपने मर्जियात के लिए, एक दिल अल्लाह के अहकामात पर चलने के लिए और एक दिल अपने तमन्नाएं आरज़ें पूरा करने के लिए ना। अल्लाह कहते हैं कि एक दिल है और बस एक ही के लिए, इस दिल को बस एक ही के लिए खास करना। आगे अल्लाह ताला हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े को जिक्र करते हुए फरमाते हैं, उक़्तुलू यूसुफ अवी तरहूहु अर्दन यख्लु लकुम वजहु अबीकुम व तकूनु मिन बअदिही कौमन सालिहीन। अब देखें, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई मशवरे के लिए बैठ गए, आपस में मशवरा करने लगे कि भाई हम कैसे अपने वालिद की मोहब्बत को पा सकते हैं, हम कैसे अपने वालिद के दिल में अपनी जगह बना सकते हैं। ऐसा कौन सा तरीका है कि वालिद हमें महबूब रखें, हम उनके मंजूर नज़र हो जाएं। क्या रास्ता है, इसका क्या तरीका है? दोनों ने महसूस किया कि इसका एक ही तरीका है, एक ही हल है कि यूसुफ को रास्ते से हटा दिया जाए। यूसुफ जो छोटा भाई है यही हमारी मोहब्बत में आड़ बना हुआ है। अब सब ने मशवरा किया कि यूसुफ को रास्ते से हटा दें, कत्ल कर दें या मुल्क से किसी और मुल्क भेज दें। तो जब यूसुफ हट जाएंगे तो फिर वालिद की मोहब्बत हम पर छा जाएगी, फिर वालिद हमारे करीब हो जाएंगे, हम उनके करीब हो जाएंगे, दिल में जगह बन जाएगी। अब भाइयों ने मशवरा किया कि यूसुफ को कत्ल कर दें। अब यहाँ दो बातें काबिल गौर। देखिए, हसद ये बहुत बड़ी बला है, बहुत बड़ी बला। अल्लाह पाक हमें हसद की इस मुसीबत से बचाए, बहुत बड़ी मुसीबत। आदमी जब किसी से हसद करने लगता है तो फिर उसके वजूद को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसके वजूद को भी। वो चाहता है कि सब जिंदा रहें लेकिन जिससे मैं हसद कर रहा हूं ये मर जाए, ये रूए जमीन पर नहीं बल्कि जेर जमीन रहे। और हासिद हर मुमकिन जिससे वो हसद कर रहा है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगा रहता है, बल्कि अगर उसे मौका मिल जाए तो कत्ल करने पे भी वो उस पर ताकत रखता है। इतनी बड़ी मुसीबत। अब जरा देखेंगे, अंबिया अलैहिस्सलाम पर जिन लोगों ने हसद किया और उन्होंने अंबिया अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का इरादा किया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, उनके कौम के सरदारों ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम से कहा कि हम तुम पर इतने पत्थर बरसाएंगे, इतने पत्थर बरसाएंगे कि तुम हलाक हो जाओगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनकी कौम ने कहा, क़ालू हर्रिक़ूहु, कि इन्हें आग में डाल दो।
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے کہا ان الملأ یأتمر بک لیقتلک، کہ اسمبلی میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ تمہیں قتل کر دیا جائے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے ان کی قوم نے سارا جال بچھا دیا تھا، پوری کوشش انہوں نے کی تھی، لیکن اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جان بچا لی. اللہ کہتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا نہ انہیں سولی پر چڑھایا گیا، بلکہ اللہ نے اس قوم کو اس معاملے میں انہیں مشتبہ کر دیا. آج یہ عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا نا. اللہ کہتے ہیں بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا، بلکہ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا. ایک بڑا تفصیلی واقعہ ہے. تو دیکھیں حاسدین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل پر اتر گئے تھے اور پوری انہوں نے کوشش کی. نبی علیہ السلام نے جن لوگوں نے نبی علیہ السلام سے حسد کیا، وہ چاہتے تھے کہ یا تو نبی علیہ السلام کو قید میں رکھا جائے، یا آپ کو قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، یا پھر آپ کو ملک بدر کیا جائے. تو حسد اتنی بڑی مصیبت ہے کہ وہ جس سے حسد کر رہا ہے اس کو قتل کرنے پر آمدہ ہو جاتا ہے. بلکہ ایسی نظر سے حاسد اپنے محسود کو دیکھتا ہے کہ اگر اسے آنکھوں میں اتنی طاقت دی جائے تو وہ یوں سمجھتا ہے کہ میں آنکھوں ہی سے اس کو گرا دوں. لیکن یہاں ایک اور بات سمجھیں کہ جب کوئی بندہ حاسد کے حسد پر صبر کرتا ہے، جوابی کارروائی نہیں کرتا، تو اللہ پاک اسے کس بلندی تک پہنچاتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نجی اللہ بن گئے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ بن گئے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ بن گئے، حضرت عیسیٰ روح اللہ بن گئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ بن گئے. تو اس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی حاسد حسد کرتا ہے اور بندہ اس کے حسد پر صبر کرتا ہے، کوئی جوابی کارروائی نہیں کرتا کہ وہ حسد کر رہا ہے تو میں بھی اس سے حسد کروں یا میں اس کے انتقام لوں، نہ، صبر کرتا ہے اور اس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے کہ اے اللہ میں یہ معاملہ آپ کے ہاتھوں دیتا ہوں. تو پھر دیکھیں اللہ پاک بلندیوں کو پہنچا دیتے ہیں اور حسد کرنے والے کو اسی کی آگ میں جلا کر راکھ کر دیتے ہیں. اب دیکھیں بھائیوں نے یہ مشورہ تو کر لیا کہ ہمیں یوسف کو قتل کرنا ہے. اب انہیں بھی پتا تھا کہ یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم. تو پھر آپس میں کہنے لگے کہ جب ہم یہ معاملے کو نپٹا دیں وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، جب یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا تو پھر ہم نیک بن جائیں گے، ہم توبہ کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے اور پھر ہم اچھے بن کے زندگی گزاریں. یہاں دیکھیں شیطان کا یہ بہت خطرناک حملہ ہے. شیطان انسان کے دل میں ایک تو گناہ کا وسوسہ ڈالتا ہے اور پھر یہ بات بھی ڈالتا ہے کہ آج یہ آخری، بس یہ مرتبہ آخری، کل سے چھوڑ دیں گے، آج آخری مرتبہ جھوٹ کہہ لیں، آج آخری مرتبہ فلمیں دیکھ لیں، آج آخری مرتبہ رشوت لے لیں، آج آخری مرتبہ بس یوں ہی گزار دیں گے، کل سے ہم نماز شروع کر دیں گے، کل سے ہم رشوت چھوڑ دیں گے. یہ بہت خطرناک داؤ ہے شیطان کا کہ کل پر ڈالنا، کل پر ڈالنا. جو آدمی شیطان کے اس داؤ میں پھنس گیا وہ کبھی گناہوں سے نہیں بچ سکتا، اس لیے کہ وہ کل کبھی آئے گا نہیں اور یہ کبھی گناہوں سے اس کا چھٹکارا نہیں ہوگا. یہ شیطان Thank کا you for بہت watching. خطرناک If you داؤ found this video helpful, کہ آج please کر لیں like, گے، بس ایک share it with مرتبہ آج others, دیکھ لیں گے، and پھر کل subscribe سے to our اس کو YouTube چھوڑ channel دیں. for more insightful Islamic content. تو اس کا علاج یہ ہے کہ جو ہی گناہ کا ارادہ دل میں آئے اسے وہیں دفن کر دیں، اسے وہیں ختم کر دیں. دل میں ارادہ ہو رہا ہے کہ نماز کل سے شروع کریں، نہ، ابھی سے شروع کریں، عشاء کل سے اہتمام کریں گے، دل میں ارادہ ہو رہا ہے تو فوراً اٹھیں اور اسی وقت عشاء کے لیے تیاری کریں. اگر کل پر ڈال دیں گے تو پھر شیطان یہ پھر کل پر ڈالے گا، پھر کل پر ڈالے گا، پھر کبھی وہ
इस गुनाहों के दलदल से वापस नहीं आएगा। अब देखिए, बाज लोग वो होते हैं जो गुनाह तो करते हैं लेकिन तौबा का कोई इरादा नहीं होता, कोई इरादा नहीं। बंदा गुनाह करे और तौबा का इरादा ना हो तो फिर ये गुनाह उसे कुफ्र तक पहुंचा देता है। और एक ये कि गुनाह कर रहा है और गुनाह पर खुश हो रहा है। मसलन किसी को धोखा दे दिया और बहुत मुतमईन है, खुश है कि मैंने बहुत चालाकी से उसको धोखा दे दिया। किसी के साथ फ्रॉड करके आया है और बहुत खुश है कि मैंने बातों बातों में उसके साथ ऐसा मामला किया कि उसे पता ही नहीं, खुश है। गुनाह करके गुनाह पर खुश होना ये ईमान को सल्ब कर देता है, ईमान को खत्म कर देता है। मुमकिन है कि उसका खात्मा ईमान पर ना हो। तो गुनाह पर खुश होना ये इतना बड़ा जुर्म। हाँ, अगर कोई आदमी मजबूर है, नफ्स उस पर गालिब है, माहौल ऐसा बना हुआ है, शैतान उस पर गालिब है, वो भी नहीं चाहता कि ये गुनाह करे, वो समझ रहा है कि ये बहुत बड़ा जुर्म है। जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई, वो जानते थे कि कत्ल करना ये बहुत बड़ा जुर्म है, वो इस गुनाह की संगीनी को महसूस करते थे, लेकिन हसद, कीना, ये उन्हें इस गुनाह पर उबार रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा वो तकूनु मिन बादिही कौमन सालिहीन, हम तौबा कर लें। अब देखें, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जब इन्होंने ये तौबा की जो नीयत की, अल्लाह पाक ने इसी तौबा की नीयत की वजह से उन्हें माफ़ किया है। अगर वो तौबा की नीयत उस वक्त ना करते तो फिर ना जाने उनका अंजाम क्या हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कहने से अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।